خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ علامہ صاحب نے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اپنے ان اشعار کی صورت میں کیا کہ دنیا میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جاتی جب تک کہ وہ خود اپنی حالت اور حالات بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی۔ پاکستان گزشتہ 75 سالوں سے ایک ایسی ڈگمگاتی کشتی ہے کہ جو کبھی ڈوبتی ہے، کبھی تیرتی ہے، کبھی اس میں سوراخ ہوئے پڑے ہیں، کبھی اس کی پتوار پھٹے ہوئے ہیں، کبھی اس کا چپو ٹوٹا ہوا ہے، کبھی کیا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ اس کا ناخدا بدل جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب تک ایک کوئی مستند قیادت پاکستان کو دستیاب نہیں ہوتی، اس وقت تک پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ ناظرین، پہلی بار بہت عرصے بعد پاکستانی قوم نے اپنے حالات اور ملک کے حالات بدلنے کے لیے تہیہ کیا، اور اس تہیہ کی صورت میں 8 فروری 2024 کو نتیجہ دے دیا۔ قوم نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایتی جماعتیں اور سارے کے سارے سرکاری ادارے ایک طرف، اور دوسری طرف ایک ایسا شخص جسے ایک ہفتے میں 3 سزائیں دی گئیں، اس کے ساتھ اس کی بے گناہ بیوی کو بھی سزا دی گئی، اور ایک ایسا شخص جس کی جماعت کے لوگ پہلی ساری قیادت جیل میں، خواتین سمیت درجنوں نہیں سینکڑوں کارکنان، ہزاروں کارکنان جیل میں، اور ان پہ شدید ترین غداری جیسے الزامات کے مقدمے، انتخابی نشان چھین لیا گیا، کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروانے دیے گئے، لوگ اٹھائے گئے، کاغذات پھاڑ دیے گئے۔ پھر الیکشن ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پتھر پہ لکیر ہے، کاش کہ وہ الیکشن پتھر پہ لکیر کے ساتھ کہہ دیتے کہ یہ شفاف انتخاب بھی پتھر پہ لکیر ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، جس کی وجہ سے 8 فروری کی شام جو 5 بجے تک ووٹ پڑے، ان کے نتیجے میں پی ٹی آئی جیتی، اور اس کے بعد جو 9 فروری جو الیکشن تبدیل ہونا شروع ہوئے، رزلٹ فارم 45 کے بعد فارم 47 کی صورت میں، تو پھر کسی اور کو جتوا دیا گیا جو ہارا ہوا تھا۔ لیکن اس سارے کے باوجود پاکستانی قوم نے شکست نہیں مانی، اور آج بھی چاروں صوبائی اسمبلیوں میں ان لوگوں کی موجودگی یہ بات بتا رہی ہے کہ واحد قومی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، عمران خان کی جماعت ہے، اور عمران خان نے جیل میں ہوتے ہوئے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں آج جو مناظر دیکھنے کو ملے، کل رات قریب 11:15 بجے صدر مملکت نے بالآخر دستخط کر دیے، اور انہوں نے اس سے پہلے بڑا تگڑا موقف لیا، اور یہ جو دستخط انہوں نے کیے اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ انہوں نے ایک تو جو چیف ایگزیکٹو ادھار والے، اداریے سے مراد نگران، جو مانگے تانگے کے جو زائد المیعاد نگران وزیر اعظم نے جو خط لکھا، جو سمری لکھی صدر پاکستان کو، اس کے الفاظ اور لب و لہجہ وہ ایسا تھا جس پہ صدر مملکت نے بہت تحفظات کا اور شدید غصے کا اظہار کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ آئین کی خاطر، نظام بچانے کی خاطر دستخط کر رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس امید کے ساتھ کہ اسمبلی کو پورا کیا جائے گا جو ان کا اعتراض تھا کہ جو اسپیشل سیٹس ہیں، جو جس کی بنتی ہے اس کو محروم نہ کیا جائے۔ ناظرین، جو قومی اسمبلی میں جو مناظر دیکھے گئے، کیا شان سے دھوم دھڑلے سے پی ٹی آئی کے ارکان عمران خان کے چہروں پہ ماسک پہنے ہوئے اور اپنے سینے پہ عمران خان کی تصویریں سجائے ہوئے وہ قومی اسمبلی میں داخل ہوئے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہے نا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں باقی ساری چیزوں کو، چھوڑ دیں، یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے نہ دیں،
یہ ہمیں فیلڈ دے دیں، ہم کھیلنا خود جانتے ہیں۔ اور یہی ہوا کہ صرف فیلڈ میسر ہوئی، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی قیادت نہیں، کوئی انتخابی نشان کوئی نہیں واضح۔ اس کے باوجود قوم نے ساتھ دیا اور پی ٹی آئی اکثریت سے جیت گئی پورے ملک میں۔ یہ الگ بات ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی سازش کی گئی۔ ناظرین، 9 مئی کے بعد حالات یہ تھے کہ کسی جگہ پہ 14 اگست ہو، عید میلاد کا موقع ہو، کوئی اور صورتحال ہو، پی ٹی آئی کا جھنڈا، پی ٹی آئی کا نام، عمران خان کا نام، عمران خان کی تصویر کسی جگہ پہ نہیں اٹھانے دی جاتی تھی، میڈیا میں پابندی تھی۔ لیکن آج دیکھیے کہ جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا وہ اس کو پی ٹی وی دکھا رہا تھا، اور پی ٹی وی مجبور تھا کہ وہ وہاں پہ کٹ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی دکھانا تھا۔ تو پی ٹی وی نے 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ عمران کی تصویریں سینوں میں لگی ہوئی، عمران کی پارٹی کا مفلر گلے میں پڑے ہوئے لوگ، ان کو دکھایا۔ اور وہاں پہ جب نواز شریف کے جب تشریف لائے تو نون لیگ والوں نے نعرہ لگایا کہ دیکھو دیکھو کون آیا، اسمبلی ہال گونج اٹھا، چور آیا چور آیا۔ یہ منظر نواز شریف صاحب کے لیے قیامت خیز تھا۔ شہباز کو تو بڑی خوشی ہو رہی تھی، وہ تو چونکہ جیتا ہوا ہے، وہ تو آنکھ کا تارا ہے، 30 سال سے اب 31واں سال شروع ہو گیا۔ اور مریم کو بھی ظاہر ہے صبح کی ہوئی ہوگی ابا جی کے ساتھ یہ ہوتے ہوئے، اور پھر سننے میں آیا کوئی جوتا شوتا بھی یا کوئی چیز بھی پھینکی گئی نواز شریف صاحب کی طرف۔ اب جو منظر ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اسمبلی جو آنے والی حالات ہیں، آنے والے دن ہیں، بڑی تگڑی وہاں پہ صورتحال ہوگی اپوزیشن کی طرف سے۔ اور آج مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا ہے کہ وہ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، کسی سے مراد ہے شہباز کو ووٹ نہیں دیں گے، نون لیگ کی حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے کسی طرح کا بھی، اور وہ اسمبلی میں بیٹھیں گے لیکن اس اعتراض کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کرتے کرتے اب تو بہت تگڑے ہو گئے ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن کی جو سازش تھی پی ٹی آئی کے خلاف، پی ٹی آئی نے آج نئے انتخابات کروا دیے، اور اس کے نتیجے میں بیرسٹر گور بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے، اور عمر ایوب مرکزی سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب ہوئے، یاسمین راشد صدر پنجاب بنی، سندھ سے علیم عادل شیخ صدر منتخب ہوئے، جبکہ خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور صدر منتخب ہوئے۔ بلوچستان سے مقابلہ ہو گیا ہے، وہاں پہ 3 امیدوار سامنے آ گئے ہیں، اور 3 مارچ کو ان امیدواروں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا، اور پھر پتہ چلے گا کہ بلوچستان کی صدارت کس کے حق میں آتی ہے۔ ناظرین، بھتیجی نے حلف لیا تھا پنجاب میں چیف منسٹر کا، تو اسی دن بجلی 7 روپے سے زیادہ فی یونٹ مہنگی کی گئی تھی، اور ساتھ گیس بھی مہنگی ہوئی۔ اور اب چچا حلف لینے جا رہے ہیں تو آج پٹرول کی قیمت میں 4 روپے سے زائد فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ کہتے تھے ہم آئیں گے تو بجلی سستی کریں گے، روٹی سستی کریں گے، آٹا سستا کریں گے، پیٹرول سستا کریں گے، لیکن یہ کیا کہ انہوں نے آتے ہی اگلا گیئر لگا دیا مہنگائی کا۔ جو لوگ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں ان کے 16 مہینے کی وجہ سے پی ڈی ایم، اور اس کے بعد جو ان کے بٹھائے ہوئے نگران، جو زائد المیعاد نگران بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دور میں لوگ پس گئے، تو اب یہ مزید لوگوں کو چکی میں پیسنے کے لیے کہ آپ نے ہمیں 2/3 میجارٹی کیوں نہیں دی۔ یہ نواز شریف ظاہر ہے اب وہ ساری چیزوں کی مریم کی چھوٹی مریم اور بڑی مریم کے کہنے کے مطابق نواز شریف نگرانی کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ساری مہنگائی نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت یافتہ اسمبلی وجود میں آ گئی، جو ترتیب بنائی گئی وہ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، اور اس میں واضح بات یہ ہے، بڑی بات یہ ہے کہ نواز شریف شکست کھا گیا۔ وہ اس کی پسند کی اسمبلی نہیں بن سکی، اس کی پسند کی اور اس کی حکومت نہیں بن سکی۔ نواز شریف صاحب کو کھسیانی بلی کی طرح سے وہ جو باتیں اس وقت کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، پنجاب میں یہ کریں گے، مرکز میں یہ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ مانگے تانگے کا
اقتدار اور اختیار دیا ہے وہ اس کو بڑا کنٹرول رکھیں گے، ڈوریاں ان کے ہاتھ میں۔ اور اس حوالے سے سب سے بڑا ثبوت جو قیادت ہے ایم کیو ایم کی، ان کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ مانگے تانگے کا چوری کا مینڈیٹ ہے۔ اس لیے ان کو حالات ایسے دیکھنے پڑیں گے کہ رسیاں ہلیں گی تو وہ ہلیں گے، بولیں گے، کچھ کریں گے، ورنہ اپنی مرضی سے وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ ناظرین، ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ایک امریکن کانگریس مین گریگ سیزر، انہوں نے جو بائیڈن کو، امریکہ کے صدر کو، انہوں نے خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک وہاں جمہوریت کے حوالے سے کچھ حقائق سامنے نہ آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اس وقت دھاندلی ہوئی ہے، جو زیادتی ہوئی ہے، جو جمہوریت کشی کی جا رہی ہے، ایک جیتی ہوئی پارٹی کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہارے ہوئے لوگوں کو جیتا ہوا بتایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی کسی حد تک وہ انکوائری کرائیں، تحقیقات کروائیں اور جمہوریت کا ساتھ آپ دیں، آپ غاصب لوگوں کا ساتھ نہ دیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو گریگ سیزر ہیں، ان کی آواز میں بہت ساری اور بھی آوازیں ملنے شروع ہو گئی اور بھی بہت سارے جو کانگریس مین ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایک بڑی آواز امریکہ میں جو اٹھی ہے، یہ اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی آنے والی جو چور حکومت ہے، جو مینڈیٹ چور ہیں، بڑا ہی اثر پڑے گا۔ اور اس سے پہلے جو انٹرنیشنل ریٹنگ کی دو بہت بڑی ایجنسیاں جو ہیں وہ جو کچھ کہہ چکی ہیں وہ آپ سب سن چکے ہیں کہ ان کے پاس جو جس نوعیت کا مینڈیٹ ہے، چوری کا مینڈیٹ، کمزور ترین مینڈیٹ، اور یہ حکومت چل نہیں سکتی۔ اور خواجہ آصف نے کہا کہ یہ چند مہینوں کی مہمان حکومت ہے، اور نون لیگ کے بے شمار اور لوگ جو سینئر لوگ ہیں، جو باعزت لوگ ہیں، جو کوئی اپنے آپ میں کچھ حیثیت رکھتے ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ مانگے تانگے کی اسمبلی، جاوید لطیف کہہ چکے ہیں، باقی چھوڑے جو نواز شریف کے خاص آدمی تھے۔ تو یہ نہیں چلے گا، سلسلہ نہ چل سکتا ہے نہ یہ چلے گا۔ ناظرین، قومی اسمبلی میں آج جو نعرے لگتے تھے رہے بڑے دلچسپ۔ ایک تو یہ کہ جب نون لیگ والوں نے نعرہ لگایا کہ دیکھو دیکھو کون آیا، آگے سے جواب ملا چور آیا، چور آیا۔ پی ٹی آئی والے نعرے لگاتے رہے کہ نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ اور اسمبلی آج عمران خان کے نعروں سے گونجتی رہی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ممبران کے سینوں پہ عمران خان کی تصویروں والے بیج لگے ہوئے تھے، سٹیکرز لگے ہوئے تھے، اور گلوں میں پی ٹی آئی کے مفلر تھے، وہ دکھانے پہ پی ٹی وی مجبور تھا۔ یہ وہ صبر ہے عمران خان کا، یہ وہ صبر ہے اس کی جماعت کے لوگوں کا کہ جنہوں نے ماریں کھائیں۔ اسمبلی میں آ جانے والے بے شمار ایسے ہیں بیچارے جو ابھی تک اسمبلی میں نہیں آ سکے، الیکشن نہیں لڑ سکے، لیکن جو لوگ آئے ہیں، مثلا عمر ایوب ہیں، آفریدی صاحب ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بے پناہ تشدد برداشت کیا، لیکن اس سارے کے باوجود وہ زندہ رہے تو اسمبلی تک پہنچ گئے۔ اور اب جو پہنچے ہیں تو اس وقت اسمبلی اگر یہ چلتی ہے جتنا عرصہ چلے گی تو اس میں پی ٹی آئی کا نام چلے گا، عمران خان کی تصویر چلے گی، عمران خان کے ذکر چلے گا، اور روزانہ چلے گا، اور بہت تگڑے انداز سے چلے گا۔ ناظرین، کے پی کے میں بہت تگڑی حکومت بننے جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور پروگرام یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ اصلاحات کے حوالے سے جس طرح سے پہلے وہاں پہ لوگوں کو، غریب عوام کو، پاکستانیوں کو بے پناہ سہولیات دی گئی تھیں، ایجوکیشن میں، پولیس سسٹم میں تبدیلی کی گئی، پٹواری سسٹم میں بہت بہتری کی گئی، اور صحت کارڈ کے حوالے سے، اور ایجوکیشن کارڈ کے حوالے سے، اور مدارس کے حوالے سے، اور علماء کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوئے تھے۔ اس دفعہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ کام کرنے کا پروگرام ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ تو چونکہ تجربہ بھی بہت سا ہے اور سختیاں بھی بہت جھیلی ہوئی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا جس صوبے میں ان کی حکومت کل انشاءاللہ بن جائے گی، وہاں پہ اور بہت 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 عمدہ انداز سے پرفارم کریں گے۔ اور یہ الیکشن جس طرح سے پوری دنیا کہہ رہی ہے چند ہفتوں یا چند مہینوں کی بات ہے، ایک آنے والے پھر اگلے الیکشن تھوڑے دنوں کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد ہوں گے، جس میں پی ٹی آئی
اس سے زیادہ اکثریت سے آئے گی۔ ناظرین، فلسطین کی بات کرتے ہیں۔ فلسطین میں مسلمانوں پہ مظالم میں اسی طرح سے اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کے لیے اچھے دن لائیں، وہ بھی آزادی دیکھیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ یہ میڈیا کی وہ صنف ہے کہ جو آپ تک سچ پہنچاتی ہے، آزادانہ تبصرہ تجزیہ پہنچاتی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو مین میڈیا میں نہیں ملتی۔ وہاں پہ صرف جو ایک طرح کا جو رخ دیا جاتا ہے، جس طرح سے نگرانوں نے چلایا، پیچھے پی ڈی ایم نے چلایا تھا، اس طرح سے آنے والے جو شہبازی حکومت ہوگی، ڈوریوں والی حکومت، وہ بھی اسی طرح سے کرے گی۔ لوگوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ احمد میر نے کہا کہ گرفتار کرو، رہائی آپ نہیں مانگتے، آؤ ہمیں گرفتار کرو۔ اسد طور کے لیے بھی ہم آواز بلند کرتے ہیں، عمران ریاض کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔